فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایمان بھی اس کے پاس موجود ہے اور اس کے پاس اللہ کے محبوب کی اطاعت بھی موجود ہے، اس کے پاس عمل صالح بھی موجود ہے۔ اس کا حق بنتا ہے کہ اپنے بچوں کو بھی دین بتائے، اپنے ہمسایوں کو بھی دین بتائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کی قسم دل پھاڑ دینے والی حدیث ہے، دل کے اوپر اتنی ہیبت ڈالنے والی حدیث ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں ایک بندہ کھڑا التجا کر رہا ہوگا، اے اللہ میرے ہمسائے سے پوچھنا، اس میرے ہمسائے حاجی صاحب سے پوچھ، اس نمازی صاحب سے پوچھ، اس متقی سے پوچھ لے، یہ تو مسجد کا مصلی اور منبر تھا۔ اس سے احباب گرامی، دنوں کا آنا اور جانا، مہینوں کا آنا اور جانا، سالوں کا آنا اور جانا، اس میں بہت بڑی عبرت۔ وقت آتا ہے چلا جاتا ہے، لحظہ سے شروع ہونے والا وقت کئی سالوں پر محیط بالآخر اختتام پذیر ہوتا ہے، اور اس وقت کو، اس لحظے سے لے کر سالوں کی مسافت کے جو سفر ہے، اس کو زندگی کہتے ہیں۔ یہ وقت ہی زندگی ہے، اور یہ وقت بہت قیمتی ہے۔ اس وقت کی قیمت کا آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان پر جو نماز فرض فرمائی ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ مسلمانوں پر جو نماز فرض کی گئی ہے وہ وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے، یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اوقات ہیں۔ وقت کی بڑی قیمت، اس قیمت کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے قسم اٹھائی اور فرمایا والعصر، قسم ہے عصر کی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں العصر هو الزمن، عصر زمانہ ہے، یہ وقت، یہ صبح، یہ شام، رات، دن، لیل و نہار، سردی گرمی، یہ زمانہ، یہ وقت، اور یہی زندگی۔ کس قدر قیمتی ہے وقت، کس قدر عظیم ہے وقت۔ پوری کائنات کے خزانے اکٹھے کرنے، زندگی کے ایک لحظے میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ پوری کائنات کے خزانے جمع کر کے خرچ کرنے سے جس زندگی کا ایک لحظہ بھی نہ خریدا جا سکتا ہو، تو ایمان سے بتائیں کہ وہی ہمارا رأس المال نہیں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے، ہر چیز کا خیال کیا جاتا ہے، ہر چیز کا احترام کیا جاتا ہے، ہر چیز کے اوپر توجہ مرکوز کی جاتی ہے، لیکن جو ہمارا رأس المال، ہمارا اصل سرمایہ زندگی ہے، اس کو بے دریغ خرچ کیا جاتا ہے، اس کے ضیاء میں ذرہ برابر کوئی کسر نہیں چھوڑی جاتی۔ یہ دن اور رات، یہ صبح اور شام، آنا جانا، ان کا کیا ہے؟ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم انما انت الایام، اے آدم کے بیٹے تو سوائے دنوں کے کچھ نہیں، تیری زندگی یہ چند دن ہے،
اور تو دنوں کا مجموعہ ہے. انما انت الایام، تو دن ہی ہے، چند دن، کچھ دن، یہ سارے ملا کر تو بنتا ہے. فَإِذَا ذَهَبَ يَوْمُكَ ذَهَبَ بَعْضُكَ. دیکھ خیال کرنا، جب تیرا دن چلا جائے یہ نہ سوچا کر کہ تیرا دن چلا گیا، جب تیرا دن جاتا ہے تو تیرا باز چلا جاتا ہے. دنوں میں کمی نہیں ہوتی، تیرے جسم کے حصے میں کمی ہو جاتی ہے، تو کم ہو جاتا ہے، تیرے وجود کے اندر کمی پڑ جاتی ہے، اور تیرے جسم کے اندر اللہ تبارک و تعالی جو تیری عمارت ہے اس کے اندر سے ایک اینٹ گرا دے. حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان اللیل والنہار یعملان فیک. اے میرے دوست، اے میرے ساتھی، خیال کر، رات اور دن مل کر تیرے اندر بہت بڑا بھونچال پیدا کر. بات سمجھنے کی، دن اور رات مل کر دونوں لگے ہوئے ہیں. کبھی دن تجھ سے کچھ کم کر لیتا ہے، کبھی رات تجھ میں سے کچھ کم کر لیتی ہے. جب دن جاتا ہے تو کمی، جب رات جاتی ہے تو کمی. دن اور رات لگے ہوئے ہیں تجھے کم کرنے کو. ہر روز جب دن جاتا ہے تو دن نہیں جاتا، تو جاتا ہے. رات جاتی ہے تو رات نہیں جاتی، تو جاتا ہے. فَعْمَلْ فِيهِمَا، تو بھی تو کچھ کر کے دکھا ان میں. جب دن اور رات تجھے گرانے پہ لگے ہوئے ہیں تو بھی تو دنوں اور راتوں کا متبادل تیار کر، جمع کر، کوشش کر کہ تو جب دنیا سے جائے تو تیرے دن جو تجھ سے کچھ لے گئے اس کے بدلے میں تیرے پاس کچھ سرمایہ متبادل تو ہو. یاد رکھیں، وقت کی سب سے بڑی حیثیت کو سمجھنے والا اگر ہے تو مومن. آپ اور میں خوش نصیب، اللہ کی قسم ہم خوش نصیب لوگ ہیں جن کو وقت کی پہچان اللہ نے دی. جب ہمارا بچہ 7 سال کا ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین. تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم، فرض نہیں ہے اس پہ. نکتہ سمجھیں، فرض تو اس پہ 10 سال پہ ہوتی ہے. وَإِذَا فرمایا کہ جب وہ 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھے تو فَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، پھر مار کر نماز پڑھا سکتے ہو. 10 سال کے عمر میں اس پہ نماز فرض ہے، اس سے پہلے فرض نہیں. تو یہ 7 سال میں حکم کس لیے دیا جاتا ہے؟ 7 سال کی عمر میں نماز کے حکم کا معنی یہ ہے اس کو فجر کا بتا، اس کو ظہر کا بتا، اس کو عصر کا بتا، اس کو مغرب کا بتا، اس کے کان میں عشاء کا لفظ ڈال دو تاکہ اسے پتہ چلے فجر کے بعد ظہر ہوتی ہے، ظہر کے بعد عصر ہوتی ہے، عصر کے بعد مغرب ہوتی ہے، مغرب کے بعد عشاء ہوتی ہے، تاکہ اسے پتہ چل جائے جو صبح فجر سے شروع ہوتی ہے اس کا اختتام عشاء. ایمان والوں کے پاس سب سے زیادہ وقت کی قیمت کا عظیم نسخہ، ہفتے کے اندر ایک دن جمعہ کا رکھا. کیوں رکھا؟ تاکہ پورے ہفتے کا جو گزرا ہے اسے اختتام پر پتہ چلے کہ میرا ایک ہفتہ چلا گیا، میری زندگی کا ایک ہفتہ چلا گیا. محرم سے محرم تک، محرم سے محرم تک
سال جب گزرا تو اس کو اس پورے سال میں مختلف قسم کے عبادات کے سلسلے دیے، کبھی حج دیا، کبھی زکوٰۃ کا سلسلہ، کبھی فطرانے کا، کبھی عیدوں کا نظام۔ یہ سارے نظام کیوں دیے؟ تاکہ لحظہ بلحظہ، لمحہ بلمحہ اسے احساس ہوتا رہے میرا محرم چلا گیا، میرا یہ سارا مہینوں کا سلسلہ گزرتے گزرتے ذوالحج آ گیا، اب میں سارے اس سال کے بعد نئے سال کا ابتدا کرنے والا ہوں۔ یہ سال کے گزرنے کا اس کے ذہن میں، اس کے دل میں احساس۔ میرے بھائی، وقت کی قیمت، وقت کی قدر اللہ نے اہل ایمان کو دی۔ سمجھدار بندہ وہ ہے، یاد رکھیں، سمجھدار بندہ وہ ہے جو اس وقت کی قیمت کا صحیح ادراک کرے اور یہ سمجھ جائے، جیسے میں نے عرض کیا کہ وقت زندگی ہے اور وقت کے جانے کے ساتھ انسان کی زندگی جاتی۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقی۔ اے انسان، انک قادح الی ربک قدحا، لحظہ بلحظہ، لمحہ بلمحہ، قدم بقدم تو اپنے رب کی طرف جا رہے، تو اپنے رب کی طرف سفر کر رہے، تیرا ہر قدم اٹھنے والا تیرے رب کی طرف گامزن ہے، ہر سفر اٹھنے والا، ہر سفر کا یہ سارا سلسلہ تیری رب کی ملاقات کی طرف ہے۔ انک قادح الی ربک قدحا فملاقی، تیری عمر بڑی ہوئی، تو خوشیاں مناتا ہے، میں بڑا ہو گیا، میری عمر زیادہ ہو گئی، تو نے حقیقت نہیں سمجھی۔ انک قادح الی ربک قدحا فملاقی، تیری عمر میں اضافہ نہیں ہو رہا، بلکہ لحظہ بلحظہ، قدم بقدم تیری عمر میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ فملاقی، ایک وقت آئے گا اس سفر کا نتیجہ تیرے سامنے آ جائے گا، تو اپنے رب کے سامنے حاضر ہو کر، اپنے رب کے سامنے پیش ہو کر مجبور ہوگا اپنے اس پورے زندگی اور وقت کے حساب دینے۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ عظیم عابد اور زاہد گزرے ہیں، اپنے وقت کا ظلم کرنے والا انسان ہے، اپنے وقت کا زیادتیاں کرنے والا انسان ہے، لیکن جب اللہ نے دین کی سمجھ عطا فرمائی، جب شریعت کی سمجھ عطا فرمائی، جب اللہ نے وقت کی قیمت بتا دی، سمجھا دی اور ان کو سمجھ آ گئی، اب یہ دنیا والوں کو وقت کی قیمت سمجھانے کے کیا طریقے اختیار کرتے ہیں۔ پتہ ہے کہ میری زندگی کیسے گزری ہے، ڈاکہ میں زندگی گزری، لوگوں کے ساتھ ظلم میں زندگی گزری، زیادتیوں میں زندگی گزری۔ اب اس زندگی کی قیمت کو سمجھ کر ایک بندے سے سوال کرتے ہیں کم عمروں کا، اے اللہ کے بندے بتا تیری عمر کتنی ہے؟ وہ کہتے 60، میں 60 سال کا ہو گیا۔ فضیل بن عیاض فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے 60 سال سے تو سفر میں ہے، 60 سال سے تو چل رہا ہے، چلتے چلتے ایک دن تو اپنے رب کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ وہ بندہ جب یہ بات سنتا ہے وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فضیل بن عیاض فرماتے ہیں تمہیں کیا کہا؟ اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرمانے لگے پتہ ہے تم نے کیا کہا، کیا لفظ استعمال کیے؟ کہتے ہیں آپ تفسیر فرمائیں۔ فضیل بن عیاض فرماتے تیرے کہنے کا مقصد یہ ہے انا للہ، ہم اللہ کے بندے ہیں، و انا الیہ راجعون، اور ہم اپنے رب کے پاس پہنچنے والے ہیں۔ یہ بات کہنے کے بعد فرماتے ہیں من علم بأنه إلى الله راجع فليعلم بأنه موقوف، ومن علم بأنه موقوف فليعلم بأنه مسؤول، ومن علم بأنه مسؤول فليعلم
فرماتے ہیں جو بندہ یہ جانتا ہے کہ مجھے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اسے یہ جان لینا چاہیے کہ رب کے سامنے کھڑا بھی ہونا ہے۔ جو یہ سمجھ گیا کہ رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اسے یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اسے رب کے سامنے سوالوں کا جواب دے۔ وَمَنْ عَلِمَ بِأَنَّهُ مَسْئُولٌ فَلْيُعِدَّ لِلْإِجَابَةِ، جسے یہ پتا چل جائے کہ اسے رب کے سامنے کھڑے ہو کر سوالوں کا اور اللہ کے سوالات کا مقابلہ کرنا پڑے گا، اسے چاہیے کہ وہ جواب تیار کرے۔ وہ بندہ کہنے لگا میرے تو 60 سال گزر گئے، میں کیا کروں، مجھے تو ہوش نہیں تھا، اب کیا کروں؟ کہنے لگے جو تیرے زندگی کے 60 سال گزرے، آج اگر توبہ کر لے گا پچھلے رب معاف کر دے گا، اگر ان پچھلوں پہ تو نے توبہ نہ کی اور ایسے زندگی گزار دی، پھر وہ 60 سال جو تیرے گزرے ان کا جواب تجھے دینا پڑے گا، اور تو نے اگر رب کی عبادت نہ کی تو پھر تو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، یہ وقت اتنا قیمتی ہے، اس وقت کو کیسے گزارنا چاہیے، کس طریقے سے گزارنا چاہیے۔ اللہ نے جہاں پر قسم اٹھائی عصر کی، وہاں پر ایک عظیم ترین شیڈول دیا۔ کیا عظیم شیڈول دیا؟ فرمایا والعصر، قسم عصر کی، قسم زمانے کی، قسم زندگی کی، ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسان گھاٹے میں، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ یہ پوری کائنات کے انسانوں سمجھ لو، اگر تم نے کوٹیاں کھڑی کر دی تو خسارے میں، اگر تم نے بنگلے کھڑے کر دیے تو خسارے میں، اگر تم نے جائیدادیں بنا دی تو خسارے میں، اگر تم نے اپنے ٹھاٹ باٹ کے اوپر پورا زور لگا دیا تو خسارے میں، دنیا کی ساری نعمتیں کٹھی کر لی تو خسارے میں۔ خسارے سے بچنے والے وہ لوگ ہیں جن کے اندر 4 چیزیں پیدا ہو گئیں، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ ایماندار جو ہوں گے، اللہ پہ ایمان لانے والے، رسولوں پہ ایمان لانے والے، کتابوں پہ ایمان لانے والے، فرشتوں پہ ایمان لانے والے، تقدیر کے اوپر ایمان لانے والے، آخرت کے دن کے اوپر ایمان لانے والے۔ ایمان کا معنی صرف لفظی ایمان نہیں ہے، بلکہ یقین کے ساتھ ایمان لانے والے۔ اللہ پہ ایمان لانے کا معنی کیا ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے، پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہمیں تھوڑی سے تھوڑی چیز ضرورت ہو تو اللہ سے مانگیں گے، خزینے ضرورت ہو تو اللہ سے مانگیں گے۔ رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ عبادت اللہ کی ہوگی، سجدہ اللہ کو ہوگا، رکوع اللہ کا ہوگا، نیاز اللہ کی ہوگی، نیاز مندی اللہ کی ہوگی، یہ سارے سلسلے اللہ کے ہوں گے، لیکن نماز ہوگی اللہ کی، طریقہ ہوگا محمد الرسول اللہ کا، عبادت ہوگی اللہ کی، طریقہ ہوگا محمد الرسول اللہ کا، رکوع ہوگا اللہ کے لیے، طریقہ ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ کی بندگی کریں گے، لیکن کریں گے ایسے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی۔ فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، یہ ساری کی ساری ایمان کی باتیں ہیں۔ جو بندہ اس ایمان کے ساتھ زندگی گزارے گا، جو بندہ ایمان کے ساتھ مزین ہو کر زندگی گزارے گا، اللہ فرماتے ہیں وہ بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ کامیابیاں ان لوگوں کو ملیں گی، خساروں سے وہی لوگ بچیں گے جو پہلی صفت ایمان کے ساتھ متصف ہوں گے۔ پھر ایمان لے آیا، ایمان کے بعد بیٹھا نہیں ہے، توحید مل گئی، میں تو جناب موحد ہوں، موحد کے گھر میں پیدا ہوا، میرا باپ دادا بڑے موحد تھے، ہم تو مسجد کے متولی ہیں، ہم تو مدرسے چلاتے ہیں، ہم تو بڑے دین کے لیے خیراتیں کرتے
رکھتے ہیں, ہم تو بڑے صدقے کرتے ہیں, ہم نے یتیم خانے چلائے ہوئے, ہم غریبوں کے ساتھ تعلق کرنے والے, میں تو نماز نبوی چھپوا کر پورے ملک میں تقسیم کرنے والا ہوں, قرآن کریم کے نسخے مسجد میں رکھنے والا ہوں, اور مسجد میں مجھے آنے کا موقع نہیں ملتا, نماز کے لیے وقت نہیں ملتا, اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں ملتا, دوسروں کے لیے ذریعہ بنانے والا, مسجد میں سیمنٹ کی بوری ضرورت ہو, مسجد کی سیمنٹ کی بوری مانگو بوریاں دینے والا, صف مانگو تو صفیں دینے والا, جب مسجد میں آنے کی بات آئے تو مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں. اللہ فرماتے تیرے ایمان کا کیا فائدہ جس ایمان نے تیرے اندر عمل کا جذبہ پیدا نہیں کیا. اس لیے فرمایا کہ ایمان کے بعد عمل صالح کے ساتھ فرمایا وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ. یہ اپنے اوپر راضی ہو کر بیٹھنے گیا, خود نمازی ہے بچہ نماز نہیں پڑھتا, خود تہجد گزار ہے بیوی نماز نہیں پڑھتی, خود دین کے ساتھ جڑا ہوا ہے مسجد میں بچے کو نہیں لاتا, اللہ کے دین کے ساتھ جوڑتا نہیں ہے, خود تہجد میں رونے والا, گڑ گڑا کر معافیاں مانگنے والا, اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے والا, کبھی اپنے بچے کو ساتھ بٹھا کر اس کے ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے مانگنے کا سلیقہ نہیں سکھاتا. اس بندے کے بارے میں کیسے کہا جا سکتا ہے کہ کامیاب ہے؟ فرمایا وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ. ایمان بھی اس کے پاس موجود ہے, اور اس کے پاس اللہ کے محبوب کی اطاعت بھی موجود ہے, اس کے پاس عمل صالح بھی موجود ہے. اس کا حق بنتا ہے کہ اپنے بچوں کو بھی دین بتائے, اپنے ہمسایوں کو بھی دین بتائے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اللہ کی قسم دل پھاڑ دینے والی حدیث ہے, دل کے اوپر اتنی ہیبت ڈالنے والی حدیث ہے. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا, اللہ کی بارگاہ میں ایک بندہ کھڑا التجا کر رہا ہوگا, اے اللہ میرے ہمسائے سے پوچھنا, اس میرے ہمسائے حاجی صاحب سے پوچھ, اس نمازی صاحب سے پوچھ, اس متقی سے پوچھ لے, یہ تو مسجد کا مصلی اور منبر تھا, اس سے پوچھ, اس نے خیر کے دروازوں پر مجھ کو کیوں بند رکھا. خود خیر کے دروازے کھولتا تھا, کبھی مجھے نہیں کہا, خود خیر کے دروازے ڈھونڈتا تھا, مجھے کچھ نہیں کہا. آج ایمان سے بتائیں ہم کسی کو کیوں کچھ نہیں کہتے؟ ناراض ہو جائے گا, یہ پارٹنرشپ ختم ہو جائے گی, میرا دوست ہے مجھ سے سودا سلف خریدتا ہے, گاہک ہے, بھاگ جائے گا, اور میں اس سے سامان لیتا ہوں ذرا رعایت سے دیتا, یہ چلا جائے گا, کمپنی سے خسارہ, دنیا کا خسارہ, ہمسائے کے خسارے کو دیکھ کر دین کی بات حق نہیں بتاتا. یہ بندہ قیامت کے دن کھڑا ہوگا, اور وہ بندہ جسے اس نے توحید نہیں سمجھائی, جسے اس نے سنت کا پیغام نہیں دیا, یہ اللہ کی بارگاہ میں کہے گا اللہ سے پوچھنا, یہ ساری باتیں بتاتا تھا, یہ کھوٹا کھرا سمجھاتا تھا, دنیا کے سامان میں چاول ہتھلی پہ رکھ کے ہاتھ پہ رکھ کے بتاتا تھا بھائی یہ لے یہ نہ لے, اس میں خسارہ ہے, اس میں تجھے نفع ہوگا. لیکن نماز میں پڑھتا رہا, میری ساری زندگی نماز میں, کبھی اس نے میری ہتھیلی پر, ہاتھ پر, جھولی میں نماز نبوی نہیں رکھی, اللہ کے محبوب کا طریقہ نہیں رکھا. اس سے پوچھ خیر کے دروازے کیوں روکے. آج ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہم خود دیندار بن جائیں. نہیں میرے بھائیو, کامیاب وہ بندہ ہوگا جو زندگی کو, اپنے زندگی کے وقت کو ان 4 کاموں میں گزارے گا. آپ جانتے ہیں بندہ اگر دین کی دعوت دینا شروع کر دے, ایک نکتہ بتاتا ہوں آپ کو, بندہ سمجھتے پتہ نہیں آگے کیا کہے گا, مجھ سے ناراض ہو جائے گا, پتہ نہیں کس رویے سے پیش آئے گا. آپ مثبت کیوں نہیں سوچتے؟ مثبت سوچا کریں. آپ یہ سوچا کریں, ہو سکتا ہے, بلکہ یقین ہے, اللہ کے محبوب فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی, اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں, جیسے مجھ پر گمان کر لے میں ویسے کر دیتا. اگر میں اپنے بھائی کے بارے میں گمان کر کے چلا جاؤں, میں جاؤں گا وہ میری بات سنے گا, وہ سنے گا, میں جاؤں گا میری بات کو سن کر سمجھے گا, وہ سمجھے گا. آپ دیکھیں بندہ جب سچے دل کے ساتھ سفر کرتا ہے, وہ لینے تو دنیا جاتا ہے, اللہ کی قسم اللہ پھر دنیا کے ساتھ آخرت بھی دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام آپ کو یاد نہیں ہے,
موسیٰ علیہ السلام جب مصر کی طرف روانہ ہوئے اپنی بیوی کو لے کر، سفر تھا سردی کا، بیوی سردی سے ٹھٹرنے لگی تو کہنے لگے محترمہ آپ یہاں تشریف رکھیں، مجھے پتہ ہے کہ سردی کی وجہ سے آپ سفر میں دقت محسوس کر رہی ہیں، مجھے سامنے آگ کے شعلے نظر آتے ہیں، میں جاتا ہوں وہاں سے کوئی انگارہ لے کے آؤں، لعلکم تصطلون، وہاں سے سفر کا راستہ بھی پوچھ لیں گے، آپ ہاتھ بھی سینک لینا، آپ گرمی بھی ذرا محسوس کر لینا، سفر تازہ دم ہو کر کریں گے۔ اب اگر موسیٰ علیہ السلام مجھ جیسے ہو جاتے، میں جاؤں گا پتہ نہیں کیا کہیں، ہو سکتا ہے مجھے جھڑک دیں، ہو سکتا ہے میرے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے، ہو سکتا ہے کچھ ہو جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ آگ نہ دیں، تو اللہ کی قسم وہ آگ جو لینے گئے تھے آگ بھی نہ ملتی، جو اعزاز ملا وہ اعزاز بھی نہ ملتا۔ لیکن وہ رکے نہیں، دعوت کے قدم میں آگے بڑھتے چلے گئے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کی سیڑھی بولے چڑھتے چلے گئے۔ جب وہاں پر گئے جا کر دیکھا آگ تو جل رہی ہے، آگ والا نظر نہیں آتا، روشنی تو ہے، روشنی پکھیرنے والا نظر نہیں آتا، ہر طرف کرنیں تو ہیں، کرنوں کو سنبھالنے والا نظر نہیں آتا، کبھی دائیں دیکھا تو کبھی بائیں، کبھی آگے دیکھا تو کبھی پیچھے، ورتے حیرت میں پڑے، جب حیرانگی کے اختتام کو پہنچے، انتہا کو پہنچے، آسمان سے آواز آئی، اے موسیٰ، اے موسیٰ میں کوئی آگ نہیں ہوں، اے موسیٰ یہاں پہ کوئی آگ جلانے والا نہیں ہے، اے موسیٰ انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، اے موسیٰ جوتا اتار کر طویٰ وادی میں قدم رنجہ فرما دیجئے، میں آپ کا رب آپ سے خطاب کر رہا۔ رک جاتے تو انگارہ بھی نہ ملتا، رک جاتے تو رستہ بھی نہ ملتا، چل پڑے ہمت کر کے اور اچھی مثبت سوچ کر، لینے تو انگارہ گئے تھے، رب نے انگارہ بھی دے دیا، رستہ بھی دے دیا، نبوت کے عظیم ترین تاج پہنا کر نبوت کا راہی بنا۔ اس لیے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ صرف اپنے تک نہیں رکھنی، لوگوں کو سمجھانا۔ اور فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، چوتھا عظیم ترین نکتہ زندگی گزارنے کا سلیقہ، کبھی عظیم ترین دعوت کی راہ میں رک نہیں جاتا، جھک نہیں جاتا، بک نہیں جاتا، اور اپنے آپ کو پیچھے نہیں کر لیتا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کی تفسیر میں بے شمار باتیں موجود ہیں، ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، لوگوں کو حق بتاتا بھی ہے، صبر کی تلقین بھی کرتا ہے۔ صبر کی تلقین کون کرے گا؟ جو خود صبر کرنے والا۔ بے صبرہ بندہ کبھی دوسروں کو صبر کی تلقین نہیں کرتا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں لوگوں کی تکلیفوں سے، لوگوں سے میل جول ختم نہ کیا کرو، لوگوں کی تکلیفوں سے، لوگوں سے تعلق نہ توڑا کرو۔ جو بندہ لوگوں کی تکلیفوں کی وجہ سے تعلق توڑ دیتا ہے، اپنے باپ سے تعلق توڑ دیا، بھائی سے تعلق توڑ دیا، رشتہ داروں سے تعلق توڑ دیا، بہنوں سے تعلق توڑ دیا، اقربا سے تعلق توڑ دیا، جماعت سے تعلق توڑ دیا، امام سے تعلق توڑ لیا، مقتدی سے تعلق توڑ لیا، مقتدی نے مقتدی سے تعلق توڑ لیا، ہمسائے نے ہمسائے سے تعلق توڑ لیا۔ بھی تیرا اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیوں ختم ہو گیا؟ تیرا اس کے ساتھ ملنا جلنا کیوں ختم ہو گیا؟ تیری اس کی اچھی خاصی سلام دعا تھی، وجہ کیا ہے کہ اس سے سلام دعا ختم کر بیٹھا؟ جواب دیتا ہے مجھے تکلیفیں بڑی دیتا ہے، مصیبتوں میں بڑا ڈالتا ہے، آزمائشوں میں بڑا ڈالتا ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم خیر من الذی لا یخالطہم ولا یصبر علی اذاہم۔ وہ اللہ کا مومن بندہ جو لوگوں کے ساتھ میل جول بھی رکھتا ہے،
ان کی تکلیفیں بھی برداشت کرتا ہے، تانے بھی برداشت کرتا ہے، دکھ بھی برداشت کرتا ہے، تکلیفیں بھی بڑی آتی ہیں، یہ تکلیفوں کی وجہ سے ان سے میل جول نہیں چھوڑتا۔ آپ فرماتے ہیں خیر من الذی لا یخالطہم ولا یصبر علی اذاہم، یہ اس بندے سے بہت بہتر ہے جو لوگوں کی تکلیفوں کی وجہ سے ان سے تعلق توڑ کر صبری اور عظیم ترین نعمت سے محروم ہو جائے۔ یاد رکھیں میرے بھائیو، زندگی کو گزارنے کا عظیم ڈھنگ اور سلیقہ سورۃ العصر سمجھایا، اور شروع کہاں سے ہوئی؟ والعصر، قسم ہے عصر کی، قسم ہے زمانے کی، اور زمانہ کیا ہے عمر بتا چکا ہوں آپ کو۔ یہ عمر کیسے گزارنی ہے اللہ گواہ ہے، عمر گزارنے کا اس سے بہتر طریقہ، ڈھنگ، رنگ اور شیڈول اور کوئی۔ آئیے بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں۔ بندہ کہتا ہے میں کیسے یہ سارا کام کروں، میں تو تاجر ہوں، میں کیسے یہ سارا کام کروں، میں تو کھیتی باڑی کرتا ہوں، میں یہ سارا کام کیسے کروں، یہ سارے کام تو میں نہیں کر سکتا۔ تو یاد رکھیں میرے بھائیو، آپ دنیا کی تجارت کریں، ساتھ اللہ کی تجارت بھی شروع کریں۔ آپ دنیا کی کھیتی باڑی کرتے ہیں، ساتھ نظریہ بنائیں آخرت کی کھیتی باڑی کرنے کا۔ ایک کسان عربی میں جسے الحارث کہتے ہیں، حارث، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اصدق الاسماء الحارث حارث و حمام، سب سے سچے کھرے نام حارث اور حمام ہیں۔ حارث بندہ کھیتی باڑی کرتے ہیں، اور بندہ ویسے انسان ہونے کی حیثیت سے حارث۔ ہم آج کچھ بولتے ہیں تو کل پاتے ہیں۔ کسی بھی چیز کو دیکھ لیں، دکان لگائیں گے تو کچھ حاصل ہوگا، شادی ہوگی تو بچے ہوں گے، تعلق ہوگا تو خاندان بنے گا، بندہ حارث ہے۔ اب یہ حارث دنیا کا ہے، آخرت کا بندہ کیسے بنے؟ کس طریقے سے؟ کام دنیا کا کر، دکان سنبھال، دکان پہ بیٹھ کے گاہکوں سے ڈیل کر لے۔ میرے بھائی، میرے دوست، میرے بزرگ، دنیا کی کھیتی باڑی کر، دنیا کی کھیتی باڑی کے ساتھ ایک اور کام کر۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے امتیو، مجھے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اپنی امت کو جا کر سلام کہنا، اور انہیں کہنا جس جنت کے تم متلاشی ہو، جس جنت کے تم منتظر ہو، جس جنت کے باغ اور جنت کے خزینے اور جنت کے نگینوں کے تم متلاشی ہو، وہ تو چٹیل میدان ہے، اس میں باغ کچھ نہیں، تو باغ کہاں سے لگیں گے؟ اور میں ان کو بیج دے رہا ہوں، جا کے بتا، بیج لے جاؤ، جا کر دے دینا۔ کیا بیج ہیں؟ ان کو کہنا سبحان اللہ کہیں، ان کو کہنا الحمدللہ کہیں، ان کو کہنا لا الہ الا اللہ کہیں، ان کو کہنا اللہ اکبر کہیں۔ یہ کھیتی باڑی کرنے والا اپنے بیل کو پکڑ کے زمین میں دانے بھی ڈالتا جائے، زمین کی فصل بھی اگاتا جائے، اپنے ٹریکٹر کے اوپر بیٹھ کر نالی بھی کرتا جائے، بیج بھی لگاتا جائے، زمین میں ہل بھی چلاتا جائے، ساتھ کہتا چلا جائے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ زمین میں بھی فصلیں بہار لائے گی، اور جنت کے اندر جو فصلیں ہیں، یہاں کی اور وہاں کی فصل کا فرق بھی بتا دوں۔ یہاں جو فصل بوئے گا اس کی حفاظت کرنی پڑے گی، اس کو پانی لگانا پڑے گا، اس کا خیال کرنا پڑے گا۔ زمین کی فصل میں ہل بھی خود چلانا ہے، بیج بھی خود ڈالنا ہے، خیال بھی خود کرنا ہے، لیکن جنت کی عظیم ترین کاشتکاری میں صرف سبحان اللہ پڑھنا آپ کا کام ہے۔ جنت کے اندر درخت نہیں، کئی درخت لگا دینا مالک کا کام۔ یہ کھیتی کرے، یہ کھیتی باڑی کرے۔ تجارت کرنے والا تجارت کرتا ہے، میں کیسے آخرت کی تجارت کروں، میں کس طریقے سے آخرت کے اندر وقت کو صرف کروں، میرے پاس تو وقت نہیں ہے۔ اے تاجر برادر، اے میرے تاجر بھائی، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کو کوئی بندہ کہہ دے، کوئی بندہ آپ کو کہہ دے
اتنے لاکھ خرچ کریں اور اعلیٰ نسل کا غلام آپ کو مل سکتا ہے. ایمان سے بتائیں اعلیٰ نسل کا غلام نوکر آپ اپنی قیمت سرمایہ سونا چاندی خرچ کر کے حاصل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اور جب یہ بتا دیا جائے کہ وہ نوکر وہ غلام عام نہیں ہے بلکہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہے, اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ایک نوکر ایک غلام اسے خرید کر آزاد کرنے کا کتنا ثواب ہوگا. اب دنیا کے کسی تاجر کو پتہ چل جائے کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک بندہ غلام بن گیا ہے, میرے پاس پیسہ ہے, کتنا پیسہ ہو میں خرچ کر دوں, لاکھوں چاہیے کروڑوں چاہیے جو چاہیے دے دو, میں دینے کے لیے تیار ہوں. وہ عظیم ترین بندہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے مجھے آج چھڑانے کا موقع مل جائے, کون چھوڑتا ہے اس عظیم موقع؟ لیکن تجارت کرنے والے کو اتنا سرمایہ خرچ کرنے کا اتنا ثواب نہیں ہے. اور اللہ گواہ ہے کہ 4 غلام آزاد کرنے کی قیمت وہ جمع نہیں کر سکتا. شاید کہ کچھ لوگ جمع کر لے, ہر بندہ جمع نہیں کر سکتا, مگر تجارت کرنے والے تاجر کو وقت قیمتی بنانے کے لیے کائنات کے سردار فرماتے ہیں صبح کی نماز کے بعد فجر کے بعد صرف اتنا کہہ دو لا الہ الا اللہ, زبان کے زیر لب پڑھتے چلے جائیں, میرے حسنات میں اضافہ ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں یہ دنیا کے اندر کلمہ صبح کہنا اس کا کام ہے. 4 غلام اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آزاد کرانے کا ثواب لکھنا اس کے عظیم عمل نامے میں اللہ کا. ایسی تجارت کریں. آپ ساری زندگی خرچ کر کے بنگلہ بناتے ہیں. ایمان سے میں ایسے ساتھیوں کو جانتا ہوں, ایسے دوستوں کو جانتا ہوں, دبئی گئے واپس پلٹے, بنگلہ بنایا, منڈی ختم, دولت ختم, روپیہ ختم, پیسہ ختم, سارا کچھ ختم. سعودی عرب سے پلٹے, کویت سے پلٹے, باہر ملک سے پلٹے, بس زمین خریدی, مکان بنایا, ٹھاٹ باٹ کا محل بنایا, پیسہ ختم ہو گیا, کچھ نہیں بچا. لیکن کائنات کے سردار فرماتے ہیں سورۃ الاخلاص کو 10 دفعہ پڑھ لو. 10 دفعہ پڑھنا تمہارا کام ہے, جنت میں عظیم محل بنا دینا تمہارے لیے اللہ کا کام. کتنی عمر گزاری ہماری, ایمان سے بتائیں. کسی کی 25 گزری, کسی کی 50 گزر گئی. آپ اور میں کبھی یاد کریں, ہم نے بیٹھ کر بھی حساب لگایا یہ تجارت بھی کر لیں, آج محل کتنے جنت میں بنا ہے. آج اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کتنے غلام آزاد کیے. اور یاد رکھیں میرے بھائیوں, وقت کو اگر اللہ کی ذات کے ساتھ منسلک کریں گے اللہ ان وقتوں میں بڑی برکت ڈال دیتا ہے. آخری باتیں توجہ طلب ہے, ایمان سے بتائیں. آپ تھوڑا سا غور کریں, مطالعہ کریں, اپنے اسلاف کی زندگی کے اوپر کبھی آپ نظر ڈالیں. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پوری زندگی دین کی خدمت کرنے والے شیخ الاسلام ان کا لقب تھا. ان کی ساری زندگی کی کتابیں جمع کر لیں, وہ کتابیں جمع کر کے آپ سامنے رکھیں, اندازہ لگائیں کہ اس کے لکھنے میں کتنا وقت صرف ہوگا. 40 سال لگیں گے ہاتھ سے اگر لکھا جائے ان کی کتابوں, 40 سال لگیں گے ہاتھ سے لکھنے میں. اب جس بندے کی کتابیں لکھنے کا جو عمل ہے وہ 40 سال ہے, انہوں نے پڑھا بھی ہوگا, سمجھا بھی ہوگا, فتویٰ بھی دیا ہوگا, درس بھی دیا ہوگا, نمازیں بھی پڑھی ہوں گی, باقی کام بھی سر انجام دیے ہوں گے. تو یہ 40 سال جو آج لگتے ہیں وہ کس طریقے سے لکھ گئے. اللہ کی قسم, بندہ جب اپنے اوقات کو اللہ کے دین کے ساتھ مربوط کر دیتا ہے, اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے, اللہ پھر وقت میں اتنی برکت ڈالتا ہے. آج 40 سال لگتے ہیں, اللہ ان کی زندگی کے تھوڑے سے وقت میں کام کرا دیتا. امام نووی رحمت اللہ علیہ, ابن جوزی رحمہم اللہ, یہ ہمارے اسلاف ہیں. اگر ان کی زندگی کی کتابیں آپ دیکھنا شروع کر دیں, ان کی زندگی میں جو انہوں نے کتابیں لکھی تو یہ 20 ورقے ہر دن لکھیں, 20 ورقے ہاتھ سے, تب جا کے ان کی کتابیں لکھی جائیں.
وقت کو انہوں نے صحیح طریقے سے خرچ کیا. جن لوگوں نے وقت کو صحیح طریقے سے خرچ کیا اللہ نے مقام کیا دیا. وہ تھے تو دنیا کے عام لوگ، لیکن اللہ نے کیسے مقام دیا. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، نبی علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی ہیں. یہ کیا تھے؟ کون تھے؟ یہ عام چرواہے تھے، بکریاں چرانے والے. دنیا میں لاکھوں نہیں کروڑوں چرواہے آئے، لیکن ان چرواہوں میں سے، بکریاں چرانے والوں میں سے ان کا نام ممتاز کیوں ہے؟ یہ کوفہ کی سرزمین پر بیٹھے اللہ کے دین کی دعوت کو، اللہ کے دین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے بیٹھے. جب انہوں نے اللہ کے دین کے کام کو سنبھالا، اللہ نے ان کی طرف لوگوں کو بھیجا. لوگ ان کے نام کو پوچھ کر ان کے پاس دین سیکھنے جاتے. جن لوگوں نے وقت دیا، وہ میرے بھائیوں آئیے وقت کو قیمتی سمجھیں، وقت کو قیمتی بنائیں. اور وقت کو قیمتی کب بنائیں گے؟ جب ہمارے ذہن میں وقت کی قدر پیدا ہو. اور وقت کی قدر کیا ہے؟ وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ یہ وقت زندگی ہے، اور زندگی کے بارے میں سوال ہوگا. جب پتہ چلے سوال ہوگا، پوچھا جائے گا، پھر ایک ایک لحظہ قیمتی بنے گا. ہمیں بزرگوں کے اوپر توجہ کرنا چاہیے، کس طریقے سے وہ اپنے وقت کو، اپنے اولاد کے وقت کو قیمتی بناتے تھے. عبداللہ بن عبد الملک کہتے ہیں میرا باپ جب مجھے کسی سفر میں لے کر جاتا تھا، عظیم ترین اسلاف میں بزرگ گزرے، وہ کہتے ہیں میرا باپ مجھے لے کر جاتا تھا، وہ مجھے ساتھ بھی چلا رہا ہوتا تھا اور کہتا بیٹا قل لا الہ الا اللہ حتی تلک شجرہ، پتر لا الہ الا اللہ کہنا شروع کر دے. میں لا الہ الا اللہ کہتا، میں چپ کر جاتا. کہتا بیٹا وہ درخت دیکھ رہے ہو؟ وہ درخت؟ میں کہتا دیکھ رہا ہوں. کہتا بس وہاں تک لا الہ الا اللہ پڑھتے چلے جاؤ. جب اس درخت تک جاتے لا الہ الا اللہ ختم ہو جاتا، پھر مجھے کہتے بیٹا سبحان اللہ پڑھنا شروع کر دو. میں سبحان اللہ پڑھنا شروع کر دیتا، چپ کر جاتا. کہتے پتر سب بھی ربا کا حتی تلک شجرہ، بس اتنا یہ کر دے جو سامنے درخت نظر آ رہے، اس درخت تک تو سبحان اللہ پڑھتا چلا جا. میں بھی پوچھوں اپنے آپ سے، آپ بھی پوچھیں اپنے آپ سے، میں نے کبھی اپنے بچے کے وقت کو اس طریقے سے قیمتی بنانے کا ڈھنگ سکھایا، رنگ سکھایا، عادت بنائی؟ میں تو ڈوڑے سنتا ہوں، میں تو ڈانس دیکھتا ہوں، میں تو فلمی گانے سنتا ہوں، میں تو بچے سے دنیا کے ایکٹروں کی ایکٹنگ دیکھ کر خوش ہوتا ہوں. بچوں کو اپنے ایکٹنگ کی ایکٹنگ دکھا کے اپنے ہمسائے رشتہ داروں کو پوچھتے سماتا نہیں ہوں. اللہ کی قسم یہ وقت کا ضیاء ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عظیم ترین نعمت ہے، عظیم ترین نعمت، اور اکثر لوگ اس نعمت میں مار کھا جاتے ہیں. وہ دو نعمتوں میں سے ایک نعمت وقت ہے، صحت ہے. فرمایا کہ صحت کے ساتھ فراغت اسے وقت بھی کہہ سکتے ہیں. اور میرے بھائیو آئیے اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں. بہت ساری باتیں ہیں، آخری بات پہ اختتام کرتا ہوں بات کا. جلال الدین قاسمی رحمہ اللہ ایک وقت ایک جگہ سے گزرے اور ہوٹل کے پاس، قہوہ خانے کے پاس سے گزرے. دیکھا بہت سارے نوجوان کھیل رہے، جناب کوئی تاش کھیل رہا ہے، کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی قہوہ پی رہا ہے، باتیں میں مصروف ہیں، گپوں میں مصروف ہیں. وہ کھڑے ہو کر ہاتھ یہاں پہ رکھ کے افسوس کرنے لگے. ساتھی پوچھتا ہے اتنا افسوس کیوں کرتے ہو؟ کوئی آپ میں سے، آپ ان میں سے کسی کو جانتے ہیں یا آپ کا کوئی اس میں سے رشتہ دار بیٹھا ہوا ہے؟ کہتا ہے نہیں یار میں حیران اس بات پہ ہوں، ان کے پاس اتنا وقت ہے، ان کے پاس اتنا وقت ہے. یہ عبادت انہوں نے کر لی، جہنم سے آزاد ہو گئے، جنت کو حاصل کر لیا. کہتے ہیں اگر وقت، بڑی قیمتی بات کی، لو ان الوقت یشترا، اگر وقت خریدا جا سکتا، وقت کی قیمت لگتی اور آگے سے وقت دے دیا جاتا، لاشترینا منہم اوقاتہم، میں دینار و درہم ان کی جھولی میں ڈال کے ان سے وقت لے لیتا. یہ وقت میں لے کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں کبھی کبھی رات کو جب ہوتا ہوں، ایک حالت مجھ پہ آتی ہے رات کو، وہ حالت جب مجھ پہ آتی ہے تو میں کہتا ہوں اگر جنت والے اس حالت میں ہوں گے تو بہت خوش نصیب ہوں گے.
وہ حالت کون سی ہے؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. کبھی جنت کی طلب میں رو دیے، کبھی جہنم سے خوف میں رو دیے، کبھی رکوع میں گڑ گڑا کے رو دیے، کبھی سجدوں میں پڑھ کے رو دیے، کبھی گناہ یاد کر کے رو دیے، کبھی ظلم و ستم کے جو بازار گرم کیے تھے وہ یاد کر کے رو دیے، کبھی رب کی رحمت کے موزن ہو کے دیکھنے پر رو دیے، کبھی رب کے عذاب کو سامنے رکھ کے رو دیے. کہتے ہیں یہ کیفیت ایسی ہے. اگر جنت میں یہ کیفیت ہوئی تو وہ عظیم ترین لوگ ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے ساتھ تعلق میں گزاریں. رب کی رحمت انشاءاللہ موزن ہوگی، ہمیں اپنی رحمت میں رب ڈھانپ لے گا، ہماری زندگی کے ایک ایک لحظے کو قیمتی بنائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھے، اسلام پر رکھے، جب ہمیں موت دے ایمان والی موت نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.